الحمد لله الذي قطع الأخلاق والقرآن والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والقرآن الحميد في دار يوم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقام علماء دین اسلام ناقران اسلام مقام عالمی سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن وقائے مصطفیٰ کے اہتمام یہ عظیم الشان فقیر المثال سالانہ شہادت کانفرنس عظیم الشان اجتماع دے کر بلکہ اگر یوں کہوں کہ عوام کا یہ پھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر ان نوجوانوں کے لیے ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے ان ملت کی آبرو جوانوں کے لیے میرے دل کی بات ہوتی ہے کہ رب العالمین ایسے نوجوانوں پر اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اس لحاظ مادہ پرستی کے دور میں جب کہ ہر طرف باطل کی آدمیاں چل رہی ہیں اور ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شکوا ہے
ہر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی دین سے دوری کا حق تینوں جانا ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں مقام کا آواز نہیں بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اس آواز الناس کے آگے مار کر میں سمندر کو دیکھ کر میرا بھی کام یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن وزیر مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان فقیر المثال سالانہ شہادت کانفرنس عظیم الشان اجتماع دے کر بلکہ اگر یوں کہوں کہ عوام کا یہ پھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر ان نوجوانوں کے لیے، ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے، ان ملت کی آبرو جوانوں کے لیے میرے دل کی بات ہوتی ہے کہ رب العالمین ایسے نوجوانوں پر اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لحاظ مادہ پرستی کے دور میں جب کہ ہر طرف باطل کی سیاہ آندیاں چل رہی ہیں اور ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شکوا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی دین سے دوری کا حق تینوں جانا ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں مقام کا آواز نہیں بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اس آواز الناس کے آگے مار کر میں سمندر کو دیکھ کر میرا بھی کام یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں غازی مسلم شریف کی غیرت موجود ہے۔ آج بھی میری ملت کا نوجوان اپنے سینے میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تربیہ جائے ہوئے ہے اور اسلام کہتا ہے کہ ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی سفید ہے جاتی۔ جب بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی رہنمائی کی گئی، اسی ملت میں سے غازی الدین شریف پیدا ہوئے، اسی ملت میں سے غازی محمد شریف پیدا ہوئے جنہوں نے عظمت نام سے مصطفیٰ کر اپنے خون کا بھی قطرہ بڑھا کر یہ دعوت کر دیا کہ جب تک ملت اسلامیہ کا ایک بھی جوان زندہ ہے اور محمد علی کی ناموس پر آپ نہیں آنے۔
جوانی اس عظیم شان فقیر الگزار کی اجتماع کو دیکھ کر دعا کرتا ہوں اور آپ اللہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. آپ نے خلوص محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کا یہ جذبہ ایمانی اور یہ محبت و عقیدت رب العالمین کو اس پر سلامت ہے. اب آگے بیان کر انتہائی مختصر وقت میں میں عظیم الاسلام پیر طریقت صاحبزادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت فرمات العالیہ سرکار دین آستان عالیہ مرحلہ شریف اور آپ کے درمیان زیادہ دیر آیت مچاتا قرآن حدیث و قرآن حدیث کی جو آیت مقدسہ آپ سرکار کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی آیت مقدسہ کے ضمن میں چند ایک خلاصات جو اس کانفرنس کی انتظامیہ موضوع میں ذکر لگایا ہے اس پر چند منٹ میں روشنی ڈال کر اظہار کروں گا. دعا فرمائے کہ رب العالمین ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں جنہوں نے عظیم شان فقیر المثال کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جتنی کلیہ جتنے وقت اور جتنی ساعتیں جتنے لمحات انہوں نے اس کانفرنس کے انتظام کے لیے وقت کیے ہیں رب العالمین ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے اور درجات کی وسیلہ بنائے. حضرات ایمان پر آج ایک ایسا عظیم فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے جس کی نشان نہیں. آپ حضرات کے سامنے متعدد بار رسائل اداروں اور کانفرنس کے ذریعے ہو چکی ہے کہ وہ فتنہ جسے فتنہ تعلیمیت کہا جاتا ہے اس فتنے نے علمی محاذ پر علماء کے شدید سے بات کھانے کے بعد اور میدان جہاد میں دم دبا کر بھارت نے اپنی شدید کا اقرار کیا. لیکن آج دور حاضر میں پھر وہ فتنہ بار پر نکال رہا ہے اور عربیت کے اس فتنے نے مسلمانوں کے پھر بنے امن و عافیت پر پہلے بھی کتنیاں گرائی لیکن علمی محاذ پر علماء نے میدان جنگ میں مجاہدین نے اس قدر اس فتنے کا مقابلہ کیا بلکہ اس فتنے کا اس قدر تعاون کیا. یہ فتنہ خارجیت اپنی موت آج مر کے رہ گیا. جب ہم تاریخ کا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب خارجی لوگ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اور اہل بیت اتحاد کی دشمنی اور کی مخالفت اپنے ذہن و زمین میں رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارجیت کا وٹیلا یقین اور اس کے ہم تناؤ سے بھی بیداری اور نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا. تاریخ کی برگردانی کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے اس فتنے نے مختلف روپ کھائے مختلف دیواریں اڑے اپنی شکل کو تبدیل کر کے
مختلف الفاظ میں پیش کیا، لیکن آج اس دور میں یہ فتنہ اس حد سے آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے مسئلے عام حضرت امام علی مقام واقعی دوست رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریعان آپ کو بانی کہنا شروع کر دیا ہے، اور یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے منعقد کرنے کی ناپاک سازش اور جسارت کی جا رہی ہے، اور آج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے نوجوانوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اور اسے یاد رکھیں، فتنے کو دبانے کے لیے اپنی صلاحیت کو ضرورت کر دیں۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ایک شخص کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید تو تہجد کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، یزید تو بڑا پاک انسان تھا، اور حسین کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی اطاعت کو قبول کر لے گا، کیونکہ یزید حاکم وقت تھا اور اطاعت امیر ہے اور واجب ہے، یزید کی اطاعت حسین کے اوپر واجب تھی۔ لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ آج اس شخص کی زبان سے سن کر میرا خون کھول اٹھا، اور میں نے 24 صدی کے مجدد برحق مفکر اعظم مجدد دین و ملت اشرف احمد رضا حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رضوان شریعت اٹھائی، وعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لے کر اور ان کے نام پر پڑھنے والے لوگ اور ان کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ مجدد بریلوی نے اپنی کتاب اور قرآن شریعت کے اندر لکھا ہے کہ یزید بہت بڑا فاسق تھا، یزید بہت بڑا فاسق تھا، بلکہ امام احمد رضا نے لکھا کہ وہ جری علی الفوائد تھا، اور امام احمد رضا حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضوان شریعت کے اندر لکھا کہ یزید لعنت کا مستحق ہے، اور اعلی حضرت نے لکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے یزید کی تکفیر کی اور یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آج اس امام کی بات کرتے ہو، اس امام اہل سنت پر کیا کرتے ہو، وہ اس امام کی بات پر بھی کام کر پڑے گا۔ امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ یزید واجب تھا، یزید واجب تھا اور جلیل علی القواعد تھا۔ اور آئیے اگر تاریخ کے دھارے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، تاریخ کا محاصرہ کرتے ہوئے ذرا پیچھے کی طرف لے جانا شروع کر دوں، وہ آپ کو نقشبندیوں کے پیشوا امام ربانی حضرت سیدنا مجدد انصاری قدس سرور رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزیدیت کی حرکتیں اس قدر شرمناک ہے کہ کافر فرنگ بھی ان شرمناک حرکتوں کو دیکھ کر شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے۔ مجدد انصاری شیخ احمد فاروقی سرحدی قدس سرور ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید لعنت کا مستحق ہے اور اس کے کارنامے سیاہ ہے اور اس کی بدکاریاں کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس لیے ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، اس کو فاسق سمجھتے ہیں، اس کو فاسق سمجھتے ہیں، جلیل علی الفوائد سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقدیر الایمان میں لکھتے ہیں، اور علامہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء کا سن 10 جس وقت یزید کے سامنے لے جایا گیا تو یزید نے ایک چھڑی اٹھا کر حضرت امام علی مقام میرے حسین پاک کے مرتبے میں ماری اور کہا کہ یہ مرد حسین کے مرد ہے، یہ ایک پانی کی مرد ہے، اور میں نے بغاوت کا سب کچل دیا ہے۔ جدید دیا ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔ اللہ کے بیان پر وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس بنیاد پر یزید کی تکفیر کی
فرماتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یزید نے کہا حسین پاک کے سر کو دیکھ کر اگر میرے بدر و احد کے آباء و اجداد زندہ ہوتے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ میں ان کے قتل کا بدلہ حسین سے کس طرح دیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اس کفریہ کرنے کو دیکھ کر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ امام غزالی نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کر دیا۔ علماء تشریف فرما ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا علمی مقام اور رفعت شان کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن حضرت امام غزالی مجتہد امام نہیں تھے، آپ مقلد تھے۔ علماء تشریف فرما ہے قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ جب مقلد اور مجتہد امام کی جس کی تقریر وہ کر رہا ہے اس کے اقوال کے درمیان کہیں تعارض پیدا ہو جائے تو اہمیت جو ہوتی ہے وہ مجتہد کے قول پر ہوتی ہے۔ اور مجھے امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلد ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مقام پر انتہائی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیں گے، اس قول پر ترجیح دیں گے جو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام شافعی نے یزید پر لعنت کی اور کہا کہ لعنت کے مستحق ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا استدلال کہاں سے لیا گیا؟ اس بات کی سند کہاں سے لی گئی؟ قرآن مقدس اٹھا کے کلام اللہ اعلان کرتا ہے ان الذین یؤمنون باللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور یاد رکھ لو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی خدا کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار کیا گیا۔ اب دیکھیے آج ایک نوجوان نے مجھے یہ کہا کہ حضرت امام حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن مصطفیٰ نے حمزہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، تم حسین کی شہادت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ یہ شہادت کانفرنس سے کیوں منعقد کرتے ہو؟ اور یہ بات میرے موضوع اور گفتگو سے متعلق ہے، اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیجیے اور آپ کے ذہن و زمین پر دستک دیتے ہوئے آپ کے گوشے تصور کو جھنجھوڑتے ہوئے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیے گئے اور آپ کو شہید کرنے والا ایک واشی تھا، اور مرتبہ کے بعد جب وہ واشی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد میرے آقا تاجدار کائنات کونین کے امام ثقلین کے تاجدار ارے سید الجماعت واشی تیرا اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی جرم سے وہ معاف کر دیے گئے، تیری ساری خطائیں لگامت کی آنسوؤں اور کوڑا کے پانی سے دھو ڈالے گئے اور حمزہ کو شہید کرنے کا جرم بھی تیرا معاف کر دیا گیا اسلام لانے کی برکت سے۔ لیکن آئیے تاجدار کونین نے تاجدار حق میں نبوت نے محبت آزاد قرآن اس طرح حمزہ کی شہادت ہے۔ فرمایا ہے وزیر جب میرے سامنے آتا ہے تو تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے سچا حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ یہ سب اسلام لانے کے بعد یہ سارے جرم معاف کر دیے گئے، تیری ساری خطائیں اور مرتشیں توبہ کے پانی سے دھو ڈالی گئی، لیکن مجھے سامنے آنے سے گریز کیا کر، کیونکہ جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ وہ حمزہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چڑھایا تھا، سرکار نے کہا اگر یہ اثر عمل ارے سید القرآن شام واقعے اے حمزہ تو بے شک مسلمان ہو گئے اور تیرا اسلام ہونے کے بعد مجھے معاف کر دیا گیا، لیکن جب تو میرے سامنے آتی ہے تجھے دیکھ کر مجھے سید حمزہ کی شہادت کا منظر آپ کے سامنے آیا تھا، میرے سامنے آ کر وہ نرم دل آتا غزوہ بدر کے موقع جب قیدی کے نقصان ہو کے آتے ہیں، آپ کے چچا خان حالت کفر کے اندر ہے، ابھی اسلام نہیں لائے لیکن قیدی ہے، رسیوں کے ساتھ چکر کر کار کو
کوشش کے اندر ڈال دیے. لیکن جب صبح سورج شروع ہوا تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام صاحب، اے میرے غلاموں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے سچا بات کی رات بھر سستیوں راہوں پر سن کر رات بھر سو نہیں سکا، ندیم بھی نہیں کر سکا، اور سینا رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ سینا دے کر افراد کو چھوڑ دیا جائے. اب جو معلوم فرمائیے وہ اندر مولا جو حالت کفر کے اندر اسلام کے نظام سینا رہنے کو سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضے کو سنبھالنا کے سوال لیتے ہیں اور حضرت پاکیوں اور زندگیوں کو اپنی نرمگیری کے بعد برداشت نہیں کر سکے اور ان کے ہمداد آخر کو اپنانے سے نہ کروا دیتے. اس آقا کے نواسے پر جب کربلا کے میدان میں لاشوں کے اوپر جوانوں کو دوڑایا گیا، جسم کو چکنا چور کر دیا گیا، سبوں کو سبوں سے جدا کر دیا گیا، اس وقت میرے آقا کا سب توڑ کر کے آج میرے دماغ سرکار کا کیا وہ لوگ جو یقین کا کام اس معاملے سے چھڑانا چاہتے اور یقین کو موڑ کے انسان نہیں چاہتے اور ایک لوگ ٹی وی پر ایک صدق کی بات ہے ایک سال کے اوپر تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ تو ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، یہ ایک قافلہ چلا رہا تھا اور اس قافلے کو ڈاکوں نے لوٹ لیا. اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو مقدس قطب حدیث کے اندر موجود ہے. امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیے گئے اس کے بعد مکہ المکرمہ میں حضرت ابن عباس ہاتھ دیتے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار. ایک دوپہر کو میں مکے کے اندر ایک خواب دیکھا. آپ نے کس کو دیکھا؟ قرآن کے کارکار کی خواب یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے الفاظ ہے اشهد اللہ اور یدی حارورۃ فیہ دم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت علمتنی ما حدثت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم الحسین واصحابہ. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ابن عباس مکہ المکرمہ میں ہاتھ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے جیسے مبارک کھلے ہوئے ہیں اور قرآن کھڑا ہوا ہے اور اس بات میں کہ سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور یہی کام رکھو یہ دمن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت علمتنی اے وہاں آپ پر یہ بات مثال ہو گئے. یہ آپ کے بال مبارک جیسے مبارک کھلے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے، آپ کی ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. آقا اور یہ تو بتائیے کہ یہ خون رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دم الحسین اور صحابی اے ابن عباس یہ شیشی میں جب سے خون ٹکرا رہا ہے یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کا خراب ہے. آقا نے ارشاد فرمایا صبح سے لے کر شام تک میں نے شہدائے کربلا کے خون کو زمین پر گرانے کی بجائے آج میں روحانیت میں سمیٹ کر میں اپنے رب کی بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھ لے میرے باپ میرے امتیوں نے میرے قسم کے ساتھ کیا کی دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اسی وقت جب مکے نے اپنے عباس نے خواب دیکھا مدینہ رسول نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی. گھر کی چار دیواری میں حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھی ہے. خواب دیکھنے کے بعد جب آپ بیمار ہوئی تو دیکھا کہ حضرت سلمہ آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ آپ قریش